السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، 17ویں پارے کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب و کتاب کا، ان کے محاسبے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگ غفلت میں ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ ہر انسان جب اس کی موت واقع ہو گئی، وہیں سے اس کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب ہے، محاسبے کا وقت قریب ہو چکا ہے، لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت کہتے ہیں کہ انسان آخرت کو بھول کر کے دنیا کی محبت میں ڈوب جائے، اسی کو غفلت کہا جاتا ہے۔ آخرت کو بھول جائے اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے، اسی کا نام غفلت ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلنا اور من مرضی زندگی گزارنے کا نام غفلت ہے۔ قرآن عزیز میں آپ مختلف آیتوں میں یہ لفظ آپ پائیں گے غفلت کا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ تم غافل مت ہو جاؤ۔ کہیں یہ کہا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو، ان کی بات مت سنو، ان کی پیروی مت کرو جن کا دل ہماری یاد سے غافل ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنے من مرضی زندگی جیتے ہیں یا اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی پیروی مت کرو۔ تو یہاں غفلت میں دونوں چیزیں آئیں گی، ایک تو یہ کہ انسان اللہ کو بھولا ہوا ہے، نمبر دو وہ اپنے خواہش کے مطابق زندگی جی رہا ہے، تو اسی کو غفلت کہا جاتا ہے۔ غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں غفلت انسان کے اندر آتی ہے؟ اس کا ایک بنیادی سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیارات اور اللہ کے کمالات، اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات میں نادانی یا لا علمی۔ اللہ رب العالمین کے صفات کے بارے میں، اللہ کے اختیارات کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں جب انسان لا علم ہوتا ہے، یا جو عظمت اللہ رب العالمین کے اختیارات کی ہے اس کی عظمت انسان کے دل کے اندر نہیں رہتی ہے، تو وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کو اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی ہماری روح قبض کرنے پر قادر ہے، اللہ ہمارے گناہوں پر ہم کو کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، اگر انسان اس بات کو مانے کہ اللہ رب العالمین ہماری روزی کبھی بھی چھین سکتا ہے، اگر انسان اس بات کو مانے، یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین اسے کسی بھی مصیبت میں ڈال سکتا ہے، کبھی بھی صحت و تندرستی اس سے چھین سکتا ہے، تو اگر یہ یقین رہے تو انسان کبھی اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ رب العالمین کو یاد رکھے۔ تو غفلت کا، لاپرواہی والی زندگی گزارنے کا ایک بہت بنیادی سبب ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے کہ انسان اپنی من مرضی زندگی جینا چاہتا ہے۔ پابندی فطری طور سے انسان پسند نہیں کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آزادانہ زندگی گزارے، وہ جیسے چاہے، اس کو جو اچھا لگے وہ کرے، جب چاہے اور جیسا چاہے وہ اس دنیا سے فائدہ اٹھائے۔ تو انسان جب اللہ رب العالمین کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے
اور اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اس انسان کی غفلت کی زندگی شروع ہو گئی۔ اور اسی طرح سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم غافل کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارا ساتھ غافل لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے، جب زیادہ تر وقت ہمارا غافل لوگوں کے ساتھ میں گزرتا ہے تو ہم بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر وہ بے نمازی ہیں، اگر وہ روزے دار نہیں ہیں، اگر وہ اچھے نہیں ہیں، اگر ان کے پاس وقت کی قیمت نہیں ہے، تو جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو اذان ہو رہی ہے، جیسے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ گزر جا رہا ہے، روزے کی کوئی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے، آپ بھی ویسے ہو جائیں گے۔ تو ایک بہت بڑا سبب انسان کے اصل مقصد سے لاپرواہی کا یہی ہے کہ انسان جب غلط لوگوں کا ساتھ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی لاپرواہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک سبب بنیادی انسان کے لاپرواہی والی زندگی گزارنے کی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بڑا لمبا سمجھتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی بوڑھے کہاں ہوئے، ابھی تو ہماری جوانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو شادی کرنا ہے، ابھی تو پھر جو ہے امت محمدیہ کے نسل میں اضافہ کرنا ہے، اور ابھی تو جاب کرنا ہے، ابھی تو اچھی نوکری ڈھونڈنی ہے، اچھا گھر بنانا ہے، اچھا مکان بنانا ہے، اور شادی ہو جاتی ہے تو پھر اولاد کو جو ہے اولاد کی نعمت سے جو ہے مستفیض ہونا ہے، پھر اولاد ہو جائے وہ بڑی ہو جائے اس کو دیکھنا ہے، پھر ان کے تعلیم و تربیت، اور اس کے بعد پھر پوتے پوتی ہو جائیں، نواسے ہو جائیں، ناتی پوتے ہو جائیں، تو انسان کی جو آرزو ہے وہ ہر دن بڑھتی جاتی ہے، تو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو یعنی عمومی طور سے اسی میں انسان کی زندگی چلی جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ تو ایک لمبی آرزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بنو آدم یعنی آدم کی اولاد بوڑھا تو ہوتا ہے لیکن دو چیزیں ہمیشہ اس کی جوان رہتی ہیں، ایک تو لمبی زندگی کی تمنا اور دوسرے مال کی محبت۔ یہ بسترے پہ بھی پڑ گیا تو مال کی محبت اس کی جاتی نہیں، اور بسترے پہ بھی ہے آئی سی یو میں پہنچ گیا تو سوچتا ہے کہ یہاں سے بھی نکل کے باہر آ جائے تو بڑا اچھا ہے۔ تو ایک لمبی زندگی اور مال کی محبت یہ انسان کی بڑھتی جاتی ہے، اور یہ جو لمبی زندگی کی تمنا ہے، اس تمنا کی وجہ سے انسان کیا ہے، لاپرواہی میں زندگی گزارتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، توبہ کر لیں گے، خود کو سدھار لیں گے، نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، اور وہ موقع انسان کی زندگی میں کبھی نہیں آتا ہے۔ اچانک موت کا فرشتہ آ کر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے۔ تو یہ لاپرواہی کے بنیادی اسباب ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں میں غفلت کی بہت ساری صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، بہت ساری ہیں، چند ایک کم سے کم دیکھ لیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العالمین کا دین سیکھنے سے غفلت بہت سارے لوگوں میں ہے۔ ہم کو دین پہ عمل کرنا ہے لیکن دین سیکھنا نہیں ہے۔ جو کچھ گھر میں سیکھ لیا، ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے پڑھنا شروع کر دیے، جس محلے کی مسجد میں چلے گئے وہاں کے لوگوں کو جیسے نماز پڑھتے دیکھا ویسے ہم نے پڑھنا شروع کیا، یہ جانے بغیر کہ آیا یہ طریقہ عبادت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو خاص طور سے بنیادی مسائل، چاہے وہ طہارت کے مسائل ہوں، نماز کے مسائل ہوں، ابھی روزہ چل رہا ہے روزے کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، جو ارکان اسلام ہیں، ارکان ایمان ہیں، یہ بنیادی علوم ہے، ان بنیادی علوم کو بھی آدمی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غفلت ہے، اور اسی لیے جو وہ کرتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے، اور اس کے برخلاف کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جاہل ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے دین کا، اور بسا اوقات اس جہالت کی وجہ سے جو لوگ صحیح دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، صحیح طریقے پر عمل کرتے ہیں، ان کو وہ جاہل سمجھتا ہے، ان کو وہ غلط سمجھتا ہے، اور ایسا ہوا ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی المالکی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک فقیہ علامہ طرطوسی یہ اندلس گئے،
اندلس جو ابھی اسپین ہے وہاں پہ گئے تو وہاں جو ہے ایک مسجد میں داخل ہوئے, نماز پڑھنے لگے اور ابن عربی اس مسجد میں موجود تھے. شیخ طرطوشی نے نفل نماز پڑھی, رکوع کے لیے جب گئے تو تک جو ہے رفع دین کیا, رکوع سے اٹھے رفع دین کیا. وہاں جو ہے وہاں کے جو امام تھے وہاں جو مسلک فروغ پایا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے اس کے خلاف مسلک وہاں پہ تھا, رفع دین نہ کرنے والا مسلک اس علاقے میں خاص طور سے. اب معاملہ یہ ہوا کہ وہاں کا جو امیر تھا اتفاق سے وہ امیر ان کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا, اندلس کا بحریہ کا جو امیر تھا وہ بازو میں بیٹھا ہوا تھا. وہ پوری نماز ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور من ہی من میں پریشان ہے کہ کب یہ نماز سے نکلے, کب بتاؤں اس کو میں کتنی غلط نماز پڑھ رہا ہے. رفع دین کر رہا, ہاتھ اٹھا رہا, رکوع میں جا رہا, رکوع سے اٹھ رہا ہے. یہاں تک کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً اپنا جو ہے پولیس کو بلایا, کہا کہ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر کے سیدھا سمندر میں پھینک کے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, ہاتھ اٹھا رہا ہے, رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے, کہا ان کو قتل کرو, سیدھا لے جا کے سمندر میں پھینک کے آؤ. ابن عربی کہتے ہیں کہ جب میں نے بات سنی تو میرا دل سن کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پھر امیر صاحب کو بٹھایا گیا, ان کو سمجھایا گیا, کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں, فقیہ ہیں, اور یہ جو طریقے پر انہوں نے نماز پڑھی یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, یہی طریقہ ہے. اور آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برخلاف آپ کو علم ہے, اور اس وجہ سے اس کے خلاف جس کو آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کام کر رہا ہے. تو خاص طور سے آج دینی علوم کے تئیں جو غفلت ہمارے اندر پائی جاتی, آج جو آپسی تنازعات جھگڑے اس چیز کو لے کر کے, ٹوپی نہیں لگایا تو اس کو گھور کے دیکھتے ہیں, نماز میں ٹوپی نہیں لگایا ہوا ہے, اس کا پیجامہ ٹخنے سے اوپر ہے اس کو بھی گھور کے دیکھتے ہیں. اگر آپ قدم سے قدم ملا لیں تو وہ سمیٹتا چلا جائے. آپ جو ہے جب تشہد میں بیٹھیں اور سبابہ کی حرکت کریں وہ بعد میں گھور کے دیکھتا ہے ہماری نماز خراب کر رہے. آمین زور سے بول دے تو کہتے ہیں ہماری نماز میں خلل واقع ہو گیا. ایسی کتنی چیزیں, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جہالت ہے, نادانی ہے. آج ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, آپ دیکھیے عوام تو عوام, آج فیس بک ہو واٹس ایپ کے ایک ہی چیز چل رہی ہے, تراویح 8 رکعت کی 20 رکعت, 8 رکعت کی 20 رکعت. یہ پورے رمضان جو ہے اس کے اوپر لڑائی چلتی رہے گی. ہر سال جیسے رمضان شروع ہوتا ہے یہ لڑائی چالو ہو جاتی ہے, 8 رکعت کی 20 رکعت, 8 رکعت 20 رکعت, یہ چلتی رہیں گی. اس کے بعد پھر ایک جھگڑا اور چلے گا, قنوت نافلہ اور قنوت وتر. تو ایسے یہ وہ جھگڑے ہیں جو علم کی بنیاد پر نہیں ہے. علم ہوتا تو جھگڑے کرتے ہی نہیں, علم ہے ہی نہیں, اس لیے جو ہے جہالت کر رہے ہیں. تو دین سے غفلت, خاص طور سے دینی علوم سے غفلت, یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے. اور غفلت میں انسان لاپرواہی والی زندگی جی رہا ہے کہ ایک بنیادی علم جس کو اس کو حاصل کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی یاد سے غفلت, اذکار سے غفلت, اذکار سے غفلت. آپ دیکھیے صبح شام کے اذکار ہوں, مختلف مواقع کے اذکار ہوں. اذکار کیا ہیں؟ ہمارے لیے قلعے کے مانند ہے, ایک قلعے کے مانند ہے, ایک زرہ کے مانند ہے, جو ایک میں کہوں کہ بلیٹ پروف جیکٹ کے مانند ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو پڑھنا چاہیے, ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, چھوٹی سی دعا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھ لے تو جو ہے اس کو کوئی چیز کبھی تکلیف نہ پہنچائے, اللہ پر یقین ہونا چاہیے. اس تعلق سے غالباً مدینہ ہی کا ایک واقعہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی مسجد سے اور
مسجد مدینہ سے جو ہے کہیں باہر گیا ہوا تھا. جب وہ واپس آیا تو راستے میں اس نے کچھ لکڑی جمع کیا اور لکڑی جمع کر کے سر پہ رکھ لیا کہ بھائی شہر میں کم سے کم جلونی کے کام آ جائے گا. لے کر کے آیا, گھر میں پہنچا جب تو دور سے جب اس کے فرزند نے اپنے والد صاحب کو لکڑی اتارتے سر سے دیکھا تو دیکھا ایک بڑا بچھو ان کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک بڑا بچھو ان کے سر پہ بیٹھا ہوا, تقریباً جو ہے بہت طویل سفر کر کے وہ آئے ہوئے تھے, تقریباً 70 کلومیٹر کا سفر. تو انہوں نے جلدی سے بتایا کہ آپ کے سر پہ بچھو ہے. انہوں نے بہرحال اپنی پگڑی اتاری اور بچھو نیچے گرا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں لکڑی اٹھایا تھا تو شاید تبھی بچھو میرے سر پہ آیا تھا, لیکن مجھے یقین تھا کہ میں نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس بچھو سے میری حفاظت فرمائی. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ آج انسان جو ہے ان چیزوں سے غفلت برتتا ہے. تو ایسی کئی ساری چیزیں میں بات کروں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ لوگوں کے حساب کا وقت دھیرے دھیرے قریب آتا جا رہا ہے, لیکن لوگ حساب دینے کے تئیں لاپرواہی اور غفلت کے شکار ہیں, اور خاص طور سے کتاب اللہ سنت رسول سے اعراض کیے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو اس مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.